بابا جی خادم حسین رضوی صاحب جو دین سکھا کر گئے وہ دین نہیں سیکھے گا، بلکہ یہ ان کے مقابلے کے اندر چھوٹے چھوٹے جو چنگلے بیٹھے ہوئے ہیں فتنے پھیلانے کے لیے، مرزا محمد جیلوی جیسے، تو وہ کہیں گے کہ اس کو دین زیادہ سمجھ آیا، اس بابے کو دین سمجھ نہیں آیا جس نے ساری زندگی حدیث رسول پڑھائی ہے، اس بابے کو دین سمجھ نہیں آیا جس کے 40 سال گزر گئے بخاری شریف پڑھاتے ہوئے، مسلم شریف پڑھاتے ہوئے، سنن ابو داؤد شریف پڑھاتے ہوئے، سنن ابن ماجہ پڑھاتے ہوئے، یا جامع ترمذی شریف پڑھاتے ہوئے، جس کی زندگی گزر گئی، یہ لوگ اٹھ کر کہیں گے کہ ان بابوں کو دین سمجھ نہیں آیا، کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ہے۔ یہ مرزا جیلوی نعرے لگاتا ہے اور اس کی اکیڈمی کے اندر اور اس کے فالورز، اس کے سننے والے اور چاہنے والے، وہ سارے کے سارے اسی ڈگر پر چل رہے ہیں کہ امت کے اولیاء اللہ کو دین سمجھ نہیں آیا، امت کے فقہاء کو دین سمجھ نہیں آیا، امت کے اسلاف کو دین سمجھ نہیں آیا، جو آج 1400 سال کے بعد مرزے کو اور منگول کو دین سمجھ آیا ہے۔ یہی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو محبت سے کہیے اللہ سبحان اللہ۔ قیامت کی باتیں اور قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی ارشاد فرمایا، سمعت ابا ہریرہ یقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سيكون في امتی دجالون کذابون یاتونکم ببدع من الحدیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یفتنونکم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد بن حنبل کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 8596۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب میری امت کے اندر ایسے دجال اور کذاب لوگ ہوں گے۔ یہ لفظ کون ارشاد فرما رہے ہیں؟ رحمت للعالمین، جو خود سراپا رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میری امت کے اندر ان قریب دجال ہوں گے، جھوٹے لوگ، کذابون، کذاب، کذب بیانی کرنے والے لوگ ہوں گے۔ فرمایا وہ تمہارے سامنے ایسی ایسی باتیں سنائیں گے کہ جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی۔ دین کے بارے میں وہ باتیں کریں گے، قرآن اور حدیث کا سہارا لیں گے، لیکن وہ باتیں ایسی ہوں گی کہ جو نہ تم نے سنی ہوں گی اور نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی۔ یا رسول اللہ، جب ایسے سکالر یوٹیوب کو پر بیٹھ جائے، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اور دین کی ترجمانیاں کرنی شروع کر دے اور کہیں کہ داتا صاحب کو بھی دین سمجھ نہیں آیا اور اولیاء اللہ کو بھی دین سمجھ نہیں آیا، جو مرزا جیلوی کو دین سمجھ آیا ہے، تو پھر امت کے لیے حکم کیا ہے؟ تو ماہ مدینہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، نہ انہوں نے نیڑے لگن دینا ہے نہ انہوں نے نیڑے لگنا ہے۔ فرمایا نہ تم نے ان کی صحبت میں بیٹھنا ہے اور نہ ان کو اپنی صحبت میں بیٹھنے دینا ہے، ان کے ساتھ سے بچنا ہے، ان کی صحبت سے دور رہنا ہے۔ لا یفتنونکم، فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ، تم گمراہی کا شکار ہو جاؤ گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی صحبت تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے۔ اور صحبت سالے ترا سالے کنن، صحبت تالے ترا تالے کنن، ظالم دی صحبت بندے نو ظالم بنا دیئے کہ اچھے لوگاں دی صحبت بندے تھے اچھا رنگ بھی چڑھا دی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث شریف کے اندر بھی فرمایا کہ فرمایا ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو نیا نیا دین بیان کریں گے۔ اور پیر جماعت علی شاہ صاحب نے تھے 100 سال پہلے یہاں تک رہنمائی فرما دی، فرمایا نئی جتی لے لینا، نئے کپڑے پا لینا۔ ایک بندہ اتھوں ہی اٹھ کے باہر جاتا ہے اور جا کے کہندا کہ تواڈے قاری صاحب نو پیر جماعت علی شاہ تو پیر میرے علی تو علاوہ یا داتا صاحب تو علاوہ کسی ولی دا نام نہیں ہوندا۔ میں کہ پیڑا ہور تے پھکیاں ہور اٹھی بولنا۔ اودی وجہ ہے کہ داتا صاحب تینوں پیڑے تاں لگ دے کہ داتا صاحب نے تہاڈی بھی ٹھکائی کیتی اپنی کتاب وچ۔ پیر جماعت علی شاہ بھی پیڑا اس واسطے لگدا کہ پیر جماعت علی شاہ نے مسلک اہل سنت دا پیغام دیتا ہویا۔ پیر میرے علی بھی پیڑا اس واسطے لگدا کہ پیر میرے علی خالص سنی ہو، خالص سید ہو کے بھی ساری زندگی مسلک حق اہل سنت و جماعت دا پیغام دیتا دنیا کو۔ اللہ بندہ جاگنا بیٹھا ہو بولے یہ بابے تو انہوں اتاری حضرم دیکھ کے کیوں کہ انہوں بابیاں نے یہ کتابہ میرے کھول لیں تو انہوں بابیاں نے ڈنڈیاں نہیں مارنا، عقیدے ہوتے مسلک ہوتے،
انہاں بابیا کبھی ایک مرتبہ بھی زندگی میں یہ نہیں کہا کہ ہم صرف مسلمان ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم صرف سادہ سادہ اور سیدھے سیدھے مسلمان ہیں۔ ان بابوں نے جب بھی اپنا تعارف کروایا ہے کہا ہم یہودیوں عیسائیوں کے مقابلے میں محمد عربی کے غلام مسلمان ہیں، اور جب اپنے وچ کالیاں بیڑا پیدا ہو جان تو پھر اسی اہل سنت و جماعت۔ انہاں سارے بابیاں نے اپنا تعارف کروایا ہوا جن گل سمجھ آئی اچھا بول سکتا انہاں بابیاں اپنا تعارف سنیت کے نام نال کروایا ہوا۔ کیڑے نام نال؟ ہاں کیڑے نام نال؟ کوئی بندہ ڈرے نہ، خوف نہ کھاوے، جھجکے نہ، اپنے آپ نو سنی کہلواندہ ہویا دلیری نہ رکھیا کرے میرا وہی عقیدہ جڑا داتا دی حجویری دا، میرا وہی عقیدہ جڑا پیر جماعت علی شاہ دا، میرا وہی عقیدہ جڑا پیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا، میرا وہی عقیدہ جڑا شیخ صاحب بغداد 11ویں والے پیر دا۔ ہاں جی پھر ہزار فتنے بھی اٹھن، پھر وہ فتنے بندے نو گمراہ نہیں کر سکن گے، بندہ حق دی راہ تے چلدا رہے۔ ولیوں کی نسبت اور صحبت دی برکت نہ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، فرمایا اے مرزا ہر سنی سنائی گل اگے بیان کر دینا، جو جھوٹ موٹ ہاں جی جو کچھ انہوں سمجھ آوے۔ عربی دے اوتے تے مہارت ہے کوئی نہ، عربی اوتے انہوں بول چال اوتے یا پڑھن لکھن اوتے کوئی مہارت ہے نہیں ہے۔ 50 تقریراں بھی سنو گے نا توجہ، میں یہ نہیں کہہ رہے کہ ضرور سننا، 50 تقریراں نہیں اگر کوئی بندہ سنے او دا فالوور 50 تقریراں دے وچوں ایک حدیث بھی عربی زبان وچ نہیں پڑھے گا، اور میں تے دعوے نال کہنا اس بندے نو صحیح قرآن اتوں دیکھ کے نہیں پڑھنا ہوتا، صحیح قرآن تلفظ نہ اتوں دیکھ کے نہیں پڑھنا ہوتا اس بندے۔ میرے سر تے یقین دلان واسطے میں کہہ رہا میرے سر تے ہن قرآن رکھ دو میں پھر بھی یہی گل کراں، اس بندے نو اتوں میں قرآن دے تلفظ نہیں ہوندے، جدے کولوں لوگ نوجوان دین لے پے جنوں اتوں ویکھ کے قرآن نہ پڑھنا ہوندا ہوئے او دی طرف گمراہ ہو رہا ہے، ہاں جی او دے کولوں دین لینا ہے، او دے کولوں مسلک تے عقیدہ لینا ہے، عقیدہ مسلک لینا ہے تے داتا علی جویری تے کسے ملنگ کولوں لے، کسے سچے غلام کولوں لے، حضرت مجدد الفسانی دے کسے منن والے کولوں لے۔ 1400 سال تو امت اسلاف علماء نے جو قرآن حدیث کا مطلب معنی مفہوم بیان کی تھا اس سے بالکل الٹ مطلب بیان کرتا ہے اور کہتا ہے ان کو نہیں سمجھ آیا جو مطلب مجھے سمجھ آیا یہی حق ہے، یہی اس کے گمراہ ہونے کی دلیل ہے، یہی اس کے باطل عقیدے پر ہونے کی دلیل ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، قرآن پھر یہاں تک کہ نبیوں کے بارے میں اس نے چھوکرے تک کا لفظ بولا، ایدی یہود نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لفظ بولا کہ یہ کل کا چھوکرا ہمیں کیا سکھائے گا۔ یہ جملے مرزے کے ہیں اور میں نقل کفر نباشت کے قانون کے تحت یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ اس کی گمراہیاں امت کو سمجھ آئیں، نوجوانوں کو جو موبائل یوز کرتے ہیں ان کو پتہ چلے کہ یہ کتنا بڑا بے باک ہے اور کتنا بڑا گستاخ اور بے ادب ہے کہ جس کو نبی کے بارے میں بھی لفظ بولنا نہیں آتا، جس کو رسول کے بارے میں بھی لفظ بولنا نہیں آتا، اور آن دا ریکارڈ اس کی ویڈیو اپنا یوٹیوب کے اوپر موجود ہے اور اس کے آگے